علیکم. رمضان احساس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک اور میرے ساتھ کو ہوسٹ موجود ہیں عمر نذیر. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے, اچھے روزے آپ افطار کر رہے ہوں گے. عبادات جو ہے کوشش ہوگی کہ کوئی بھی عبادت, کوئی بھی نماز آپ کی, چاہے نفلی ہے چاہے وہ فرضی ہے, کوئی بھی ایسا چھوٹے سے چھوٹا کام جو آپ کو اللہ کے قریب لے کے جا سکتا ہے آپ سے مس نہ ہو. کیا خیال ہے عمر, کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں, کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ ڈیفینیٹلی بڑا اچھا رمضان گزر رہا ہے. رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے, عبادتوں کا مہینہ ہے اور قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے. اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ دوزخ کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک ہم ثواب کرتے ہیں, کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو 70 گنا اس کا جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے. اور ایک عمرہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا حج کے برابر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ثواب ہے. یہ ایک بہت بڑی جو ہے مہینہ ہے, سب سے بڑا مہینہ ہے. 11 مہینوں کا جو ہے عربیوں نے نام رکھا, جبکہ رمضان کا جو نام مبارک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا. رمضان اللہ کا مہینہ ہے, بے شک اس پہ اتنی نیکیاں ہیں. چھوٹی سے چھوٹا کام بھی جو ہے آپ نے کرنا ہے تو وہ ایک بڑی نیکی میں آپ کی مغفرت کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے. تو چلتے ہیں پھر گیسٹ کی طرف. کیا خیال ہے آپ کا؟ نو ڈاؤٹ باقاعدہ ہم ٹرانسمیشن کا آغاز بالکل کریں گے, لیکن میں یہ پھر سے جاننا چاہوں گی کہ عمر صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی افطاری جو ہے وہ پلان کرتے ہیں. کیا خیال ہے, کوئی ٹارگٹ آپ نے رکھا ہوا ہے؟ مس عروج, ابھی تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ آفس اور اس کے بعد پھر ہاسٹل کی ایک روٹین ہوتی ہے. تو ہاسٹل میں تو آپ کو پتا ہے کہ سارے دوستوں کے ساتھ مل کے جتنے کولیگز ہیں, کو اینکرز ہیں, عیسیٰ خان ہے, اس کے بعد ابو تراب صاحب ہیں, شاہ صاحب ہیں, تو ہم مل کے جو ہے فہیم صاحب, ہم سب لوگ سحری کرتے ہیں. آپ رمضان میں ایسے چلے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ بدر صاحب. تو حافظ بدر صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تلاوت جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کریں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وهم مفلحون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. کہ رمضان میں تلاوت کا ایک اپنی ہی لذت ہے, ایک اپنا ہی ایک انسان کا جو کیا کہہ سکتے ہیں جذبات جو ہیں کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے. آپ بھی رمضان میں کچھ قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت چاہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ تو میکسیمم ہر شخص چاہتا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 جتنا میکسیمم بندہ ریڈ کر سکے. تو اکارڈنگ ٹو دا اسکیجول یہ چیزیں چاہ رہی ہوتی ہیں, مگر خوشی ہوتی ہے کہ بندے کے پاس جو ہے وہ اگر بندہ تسبیح کرتا رہے, قرآن پاک پڑھتا رہے, تو ایک بندہ نا بڑا ہی اس میں نو ڈاؤٹ احساس ہوتا ہے بندے کو کہ شیطان واقعی میں قید ہے اور آپ بڑا لائٹ فیل کرتے ہیں, کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے. اب ہم اپنے دوسرے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کرتے ہیں. حاجرہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائٹیشن ہے. رمضان ہو اور بد پرہیزی نہ ہو, ویٹ گین نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلتے ہیں حاجرہ کی طرف اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہم سب کچھ کھا کے اپنا ویٹ کیسے کم کر سکتے ہیں یا ایٹ لیسٹ کنٹرول ہی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. حاجرہ روزے رکھ رہی ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل رکھ رہی ہوں. تو آپ تو مزید جو ہے ویٹ کم نہیں ہو جائے گا آپ کا, یا ٹھیک آپ سموسے پکوڑے سب کچھ کھاتی ہیں؟
سب کچھ میں کھاتی ہوں، لیکن وہی والی بات ہے، میں پلان کر کے کھاتی ہوں. میں اپنے کلائنٹس کو بھی، اور رمضان سے پہلے کافی ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں پلان لینے کے لیے کہ ہم نے ویٹ مینٹین کرنا ہے، ہم نے لوز کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں کہ دیکھیں، جس طرح ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے اسپرچل ایسپیکٹ کو نہیں بھولنا، کہ رمضان کی جو ایک اسپرچویلٹی ہے ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے. اسپیسیفکلی اس مہینے کو اگر آپ اس لیے رکھ لیں کہ جی ہم نے اپنا ویٹ کم کرنا ہے، اپنے کچھ ٹارگیٹ ایسے رکھ لیں، کیونکہ اب میرے پاس آ رہے ہیں کیسز نا کہ ہم نے 8 kg کم کرنا ہے، ہمیں 10 kg کم کرنا ہے، اس طرح کی کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی لے کر آ رہے ہیں. تو رمضان کا جو مقصد ہے تو اس کو نہ بھولیں. اور جس طرح سے مہینہ ہے یہ تو ہمیں سکھاتا ہی ماڈریشن ہے کہ آپ نے اعتدال میں کیسے رہنا ہے. ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم پلان نہیں کرتے ہیں. ابھی کل ہی میں 2-3 لوگوں سے بات کری تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ کھا لیا افطاری میں، پھر اتنا پی لیا کہ اب ہم بیٹھ گئے ہیں. ایک دم سے روزہ افطار ہوتے جو ہم بہت زیادہ پانی انٹیک کرتے ہیں، 1 گلاس 2 گلاس، چاہے وہ مشروبات ہوں، تو وہ کس طرح سے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں. پانی سے زیادہ تو ہم مشروبات لیتے ہیں نا. مطلب ہم لوگ تو اکثر ہنس رہے ہوتے ہیں جب سائیڈ ڈائٹیشنز مل کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ اے ایمان والو اپنا روزہ جو ہے وہ آپ شگری ڈرنکس یا پکوڑوں سموسوں سے افطار کریں. بالکل ایسی ریزن یہی ایسی ہے کہ ہم لوگ نا تھوڑا سا ماڈریشن میں مائنڈفل ہو کے نہیں کھا رہے ہوتے اس ٹائم پہ. اب پرابلم یہی آتی ہے کہ جیسی روزہ افطار کی آپ اپنا ہم نے اسٹفنگ کرنی شروع کر دی، اس میں آپ کو اپنا جو ہے تھوڑا سا میں جو سنت کا طریقہ ہے، دیکھیں 1 سے 2 کھجور کھا لیں. یہاں پہ لوگ کھجوریں کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ کھانا کھاتے نہیں رکتے. اس کے بعد یہاں پہ یہ بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، کھجور کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا میٹھا تو کوئی نقصان نہیں دیتا، نیچرل سورس ہے، سنت ہے کھانا. دیکھیں کچھ حد تک ان کی بات صحیح بھی ہے کہ یہ نیچرل سورس ہے، لیکن زیادہ کھائیں گے تو پھر نقصان آپ کو دے گا. کتنی کھجوریں جو ہے وہ کھا لینی چاہیے، میکسیمم 3 کھا لیں، منیمم آپ 1 سے 2 کھا لیں، لیکن اس سے زیادہ نہ کھائیں. جو 4-5 کھجور کھانے کا ہے نا ایک رواج، وہ ذرا غلط ہے. پانی بھی آپ 1 کپ پئیں آرام سے پئیں. اور میں تو کہتی ہوں کہ کھجور کھانے کے بعد تھوڑا سا پانی پینے کے بعد ایک چھوٹی آپ نے فروٹ چاٹ کے بول لے لیا یا آپ نے چنا چاٹ کے لے لیا، پھر نماز پڑھنے چلے جایا کریں. مغرب کی نماز پڑھ کے پھر اپنا پراپر میل لیا کریں. میل میں بھی آپ کو مائنڈفل ہونے کی ضرورت ہے. اب ہم فرائیڈ آئٹمس کی بات کریں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کا نیکسٹ کوسچن یہی ہونا ہے. پکوڑے آپ نے پہلے کہا کہ آپ کھاتی ہیں پکوڑے بھی سموسے بھی، لیکن بڑا مینٹین کر کے. مینٹین جو پکوڑے سموسے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں ہمیں بھی جاننا ہے. جی بالکل. اچھا مینٹین میں نا سب سے پہلے آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ نے ہفتے میں کتنی دفعہ کھانا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم ڈیلی تو ریکمینڈ نہیں کریں گے آپ کو پکوڑے سموسے کھانے کا. آپ نے ہفتے میں 1 دفعہ کھانا ہے، 2 دفعہ کھانا ہے. ایک یہ چیز ہوگی. دوسرا پورشن کنٹرول. کھانے کتنے ہیں؟ 10 کھانے ہیں، 5 کھانے ہیں، 1 پکوڑا 2 پکوڑے ڈیلی کھا سکتے ہیں. اچھا ویسے ایک آپ کھا سکتے ہیں ڈیلی، لیکن اس میں بھی دیکھیں ٹیکنیکس ہوتی ہیں نا. اب تو ایئر فرائرز آ گئے ہیں، لوگ ایئر فرائڈ پکوڑاز بھی بنا لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں مزہ نہیں آتا جب تک اس میں آئل نہ ہو. تو تھوڑا سا نا آپ کو اگر نہیں مزہ آ رہا آئل والی کھانے تو پھر ہفتے میں آئی وڈ سجیسٹ کہ 1 دفعہ کھائیں اور 2-3 سے زیادہ نہ کھائیں. بالکل ٹھیک ہے. یہیں سے بات ہم کنٹینیو کریں گے. اب ہم اپنے تیسرے گیسٹ کو جو کہ ثنا خان ہیں، سیف قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گی، بلکہ عمر صاحب بھی ریکویسٹ کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ سیف قاسمی صاحب موجود ہیں. تو سر پلیز. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور ایک گھر جو ملے شیر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شیر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شیر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شیر سرکار میں،
پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور سیدہ علی اور حسن پھر حسین، سیدہ علی اور حسن پھر حسین، سیدہ علی اور حسن پھر حسین، ارے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور وقت رخصت بھی ہو اور وہ بھی ہو سامنے، وقت رخصت بھی ہو اور وہ بھی ہو سامنے، وقت رخصت بھی ہو اور وہ بھی ہو سامنے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنی خوبصورت جو ہے نعت ہے، دل پہ اثر کرتی ہے، نو ڈاؤٹ، بڑی زبردست ان کی آواز اور بڑی زبردست یہ نعت تھی، آپ کے گھرانے کی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قاسمی صاحب آپ نے بڑی زبردست نعت پڑھی، اور مس ساجرہ سلیم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اکثر جو ہے رمضان میں ہیڈک کا ایشو آتا ہے، سر درد کا ایشو آتا ہے، جو روزہ لوگ رکھتے ہیں فوری افطار کرتے ہیں، اس سے کیا ریزن ہے آپ کی نظر میں، بتائیے گا پلیز۔ اچھا، اس میں نا سب سے پہلے تو سحری آپ نے کرنی ہے پراپر۔ آپ نے اکثر ایک ٹرینڈ دیکھا ہوگا، یہاں پہ لوگ لیٹ نائٹ کھا کے سو جاتے ہیں اور سحری کے لیے نہیں اٹھتے، وہ کہتے ہیں جی اٹھنا بہت مشکل ہے، ہم نے سحری نہیں کرنی۔ اب ان کے لیے سحری کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی۔ اب خیر موسم اس طرح کا نہیں ہے، اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گرمی کی طرف جا رہا ہے، لیکن آپ کا جو ٹائم ہے افطار سے لے کے سحری تک، اس میں آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے۔ کتنا پانی پینا ہے؟ ایٹ لیسٹ 8 سے 10 گلاس پانی تو آپ نے پینے ہیں، صرف 8 سے 10؟ ہاں، صرف 8 سے 10 میں آپ کا ہو جائے گا گزارا۔ سے آپ کا افطار ٹل سحری آپ پیئیں، 8 سے 10 ہی پی لیں، بڑی بات ہے۔ لوگ تو 2 3 گلاس پی رہے ہوتے ہیں، نہیں پیتے، لیس واٹر کا بھی ایشو آتا ہے، وہی نا، تو یہ پرابلم ہے، تو اس لیے اپنی ہائیڈریشن پراپر رکھنی ہے۔ دوسرا کچھ ایسے فوڈ آئٹمس، کیونکہ اکثر ہمارے الیکٹرولائٹ کے لاسز ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں 12 گھنٹے کا روزہ ہے، کھجور میں نیچرلی پوٹیشیم کی مقدار اچھی ہوتی ہے، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ امرود آج کل آیا ہوا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اورنجز آئے ہیں، تو جو موسمی پھل ہیں ان کا ضرور استعمال کریں، ان میں پوٹیشیم کی کوانٹٹی اچھی ہے۔ سحری، بیلنس سحری آپ کس کو کہتی ہیں کہ کیا کھانا چاہیے؟ اچھا، میں سب کو ہی کہتی ہوں کہ ایک سحری کا گولڈن رول یاد رکھیں، ایک تو کمپلیکس کاربس، دوسرا پروٹین، تیسرا فائبر، اور چوتھا آپ کا پانی ہونا چاہیے۔ اب کمپلیکس کاربس کون سے ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر میں اکثر وائٹ آٹا استعمال ہوتا ہے، تو ہم وہی کہتے ہیں اس کو ریپلیس کر لیں آپ چکی والے آٹے یا چھان والے آٹے سے، اس کی آپ روٹی بنا لیں، پراٹھا کم آئل میں، زیادہ آئل میں نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ اب پروٹین کی کون کون سی سورسز ہیں؟ دہی اور دودھ بہت اچھی سورس ہے، چکن کا استعمال کر سکتے ہیں، اگر چکن نہیں استعمال کرنی آپ کباب کا استعمال کر سکتے ہیں، انڈا،
یہ ضرور آپ کی سحری میں پروٹین کی سورسز ہونی چاہیے. فیلنگ آف فلنس بھی ہے. اکثر رمضان میں مسل لاس ہو جاتا ہے اور فیٹ بڑھ جاتا ہے, وہ اس لیے کیونکہ آپ پروٹین پراپر نہیں لے رہے ہوتے. فائبر اگر آپ چکی والا آٹا یا چھان والا آٹا استعمال کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی سحری میں فائبر زیادہ ہو جائے گا. ہمارے ایک پریکٹس ہے, ہم فروٹ صرف لیتے ہیں افطار میں. افطار میں لیتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ کھجور سحری میں بھی کھا لیا کریں, 1 سے 2 کھجوریں کھا لیا کریں. پوٹیشیم کی بہت اچھی سورس ہے, فائبر بھی مل جائے گا اور فروٹ کا بھی آپ کا انٹیک ہو جائے گا. سحری میں ایسی کون سی چیزوں سے اوائڈ کیا جائے جس سے پیاس کا جو فیکٹر ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں پیاس بڑی لگتی ہے. جتنا زیادہ سالٹ کا یوز کریں گے آپ اپنی سحری میں اپنے کھانوں میں, اتنی زیادہ آپ کو پیاس لگے گی. اسی طرح جتنا زیادہ فیٹ یوز کریں گے, آئل یوز کریں گے, ہمارے ہاں جتنا لوگ پراٹھے میں آئل استعمال کرتے ہیں نا 2 سے 3 ٹیبل اسپون, وہ تو میں کہتی ہوں کہ پورے دن کی ریکوائرمنٹ ہے. ساتھ میں فرائیڈ انڈا کھا لینا, یا سالن جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ تیل کا استعمال ہوتا ہے. تیل کم استعمال کریں, نمک کا کم استعمال کریں, تو آپ دیکھیں آپ کا بہت اچھا روزہ گزرے گا. اور کوشش کریں سحری میں 2 سے 3 گلاس پانی کے پی لیں. اب وہ نہیں کہ ایک دم سے ہی پی لیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے سحری جان لی. اب حاجرہ سے جانیں گے ہم افطار میں کیا کھانا ہے, لیکن ایک نعت کے بعد. تو چلتے ہیں سیف قاسم صاحب کی طرف. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں, حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا, کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور انہیں خبر ہے کہیں سے, پڑھو درود پہ, انہیں خبر ہے کہیں سے, پڑھو درود پہ. تمام دہر کا نقشہ, تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں.
پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور جو بالکل جو ہے وہ متاثر کرنے والی آواز جو ہے، زبردست آواز ہے قاسمی صاحب، بہت زبردست ماشاءاللہ۔ جی مس ساجرہ سلیم، آپ ڈیفینیٹلی ڈائٹیشین ہیں، آپ سے بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن میں کرنا چاہوں گا کہ افطاری کے ٹائم لوگ جو ہے ساتھ ہی جو ہے کھانا بھی کھا لیتے ہیں، تو واٹ ڈو یو تھنک، کیا ریکمینڈ کریں گی، کیا بہتر ہے کہ افطاری کے ٹائم جو ہے آپ فروٹ لیں، کھجور لیں یا پانی لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے گیپ دینا چاہیے ڈنر کا یا نہیں دینا چاہیے، یا کتنا ٹائم فریم آپ دینا چاہیں گے؟ اور یہ بھی ایڈ کر لیں کہ غذا کتنی سادہ ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ہے نا بات کہ کتنا کھانا چاہیے، ہم نہیں کہتی، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں افطاری تھوڑی سی لائٹ کیا کریں، بالکل اپنی نماز پڑھنے کے بعد کوئی گھنٹے کا گیپ دے کے، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا گیپ دے کے پھر پراپر میل لیا کریں، کیونکہ ہمارے ہوتا ہے کہ ہم افطاری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر 2-3 گھنٹے بعد ہم دوبارہ ایک اور شفٹ لگاتے ہیں جس میں ہم وہی جو بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں، اس طرح اوور ایٹنگ ہوتی ہے، سرپلس کیلوریز ہوتی ہیں۔ اب کتنا کھانا ہے آپ نے، وہی والی بات جو آپ کی بات تھی کہ جی سادہ غذا لیں، مشروبات لے لیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں، ڈیلی نہ لیں، کبھی کبھار لے لیا، لال شربت ہو گیا، افطاری میں بھی ہم کر لیتے ہیں، سوڈا ہو گیا، چلیں کبھی کبھار لے لیا، بٹ ڈیلی اس کو اپنی روٹین نہ بنائیں۔ پرابلم تب ہوگی جب آپ ڈیلی کی روٹین آپ کی خراب ہوگی۔ اچھا اب کتنا لینا ہے، فروٹ چاٹ اگر لینی ہے، اچھا ہمارے نا ایک پروفیسر تھے، وہ کہتے تھے کہ پاکستانی قوم کو آپ کوئی بھی ہیلدی چیز دے دینا، وہ اس کو انہیلدی بنانے میں بڑا سوال کرنے والی تھی کہ فروٹ چاٹ سمجھ میں تو آتی ہے لیکن اس میں چینی بھی ایڈ کرنی ہے، سیرپس بھی ایڈ کرنے ہیں، تو فروٹ چاٹ بیسکلی ہونی کیسی چاہیے؟ اچھا دیکھیں فروٹس ایک مکس ہے نا، بول ہے اس میں فروٹس ہی آپ کے ویرائٹی، اور پاکستان میں تو آپ دیکھیں اب روڈ پہ جا رہے ہیں آپ کو طرح طرح کے پھل نظر آ رہے ہوتے ہیں، اب ان کی ایک اپنی نیچرل شوگر ہے، آپ اس کو کیوں نہیں انجوائے کرتے؟ اب سرپلس چینی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فروٹ چاٹ آپ بنا لیں، چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی کے فلیورز کو انجوائے کریں، بہت اچھی بنتی ہے اس طرح بھی۔ اگر آپ لیمن ایڈ کر لیں، لیمن کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا کچھ لوگ جوس بھی ایڈ کر لیتے ہیں، چلیں تھوڑا بہت جوس ایڈ کر لیں، اورنج جوس ایڈ کر لیں ٹیسٹ کے لیے۔ وہ فروٹ چاٹ سے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کریم چاٹ، اب کریم بھی اب کریم obviously آپ نے وہی چیز ہو گیا نا، ہیلدی چیز، فروٹ کو آپ نے انہیلدی بنا دیا۔ پھر اگر یہ بھی آپ زیادہ لے رہے ہیں، پورشن کنٹرول، ایک چھوٹا بول لے لیں فروٹ چاٹ کا، ساتھ میں افطار میں بھی آپ نے پروٹین ایڈ کرنا ہے۔ ہم نے سحری میں بات کی تھی نا کہ سحری میں پروٹین ایڈ کرنا ہے، افطار میں پروٹین ایڈ کر لیں۔ چنا چاٹ ہماری نا ٹریڈیشنل چیزیں بہت اچھی ہیں، چنا چاٹ ہوگی، دہی پھلکیاں ہوگی، ان کو بس بنانے کا طریقہ ہے۔ دہی کا ذکر آپ نے کیا، دہی ہم کھاتے ضرور ہیں لیکن اگر وہ بلائی کے بغیر ہو تو وہ دہی کو دہی نہیں سمجھا جاتا، وہی تو وہ دہی کھانی زیادہ ضروری ہے کیونکہ بلائی سے وہی والی بات ہے، کیلوری زیادہ ہو گئی۔ ہمارے نا تھوڑے سے ٹیسٹ بڈس لوگوں کے ڈیولپ ہو جائیں گے جب وہ اس کو فالو کرنا شروع کریں گے۔ پہلے سے اپنے مائنڈ میں بنا لیتے ہیں کہ جی ہم نہیں کھائیں گے، ٹیسٹ نہیں اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اڈیپٹیبلٹی ڈالی ہمارے ٹیسٹ بڈس میں، آپ کچھ عرصہ کھائیں گے آپ یوزڈ ہو جائیں گے اس کے۔ بالکل دہی پھلکیوں میں بھی نا اب وہی والی بات ہے، پاپڑی بہت زیادہ ڈال دینی ہے، پھلکیاں بہت زیادہ، جو چیز زیادہ ڈالنے والی ہے سبزیاں وہ کم ڈال دیں گے، پاپڑی اور اس طرح کی چیز زیادہ ڈال دیں گے، اس کے بعد پھر املی کی چٹنی میں ڈھیر ساری چینی ڈال کے املی کی چٹنی بھی ڈال دیں گے۔ یہ جب تک ہم پلان نہیں کریں گے تب تک ہم ان چیزوں کو ماڈیفائی کر کے اس کا فائدہ نہیں لے سکیں گے۔ اگر ایک شوگر پیشنٹ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے اس کی سحری کیسی ہو اور افطاری کیسی ہو؟ اچھا شوگر پیشنٹ اگر روزہ رکھنے اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں روزہ عبادت تو ہے لیکن آپ کا جسم بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی ہوئی ہے آپ کو، آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ایک تو اپنی روزہ رکھنے سے پہلے انسولین کے لیولز مانیٹر کرنے ہیں، بلڈ شوگر کے لیولز دیکھنے ہیں، ڈاکٹر کو بتانا ہے ہم کتنی انسولین لگا رہے ہیں، کتنی دوائی لے رہے ہیں، اس کی ماڈیفیکیشن کرا کے ڈاکٹر اگر آپ کو گرین سگنل دیتا ہے ٹھیک ہے۔ ہم شوگر پیشنٹ کا ڈائٹ پلان آپ سے پوچھیں۔ قاسم خان صاحب
बात करते हैं उनसे, जानने की कोशिश करते हैं कि हम रोजा तो रख लेते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं जिनका सवाब है, जिनका हुक्म है करने का, वो हम कहीं भूल से जाते हैं। बस ये पता है जी रोजा फर्ज है, ये रख लिया है। तो क्या क्या किस किस तरीके से हम एहतियात कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जो हैं वो हमें लाजम मलजूम रखनी है रोजे की हालत में? अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है जी। अलामा साहब बताइएगा कि रोजे में जो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जो नहीं करनी, जिनका बड़ा हमें कोई गुनाह हो सकता है या हमारा रोजा मकरूह हो सकता है, क्या क्या हो सकती हैं चीजें? असल में गुजारिश ये है कि रोजे का जो हमारे यहाँ तासुर पाया जाता है कि हम रोजा रखते हैं तो तासुर ये है कि हमने सुबह से लेके शाम तक भूखा रहना है जी। इसी चीज का नाम रोजा है। तासुर ये है, हालांकि रोजा हकीकी मानों में मेराज रोजे की ये है कि रोजा जिस अंदाज में हम पेट का रोजा रखते हैं, इसी तरह हमें अपनी आंखों का भी रोजा रखना चाहिए, इसी अंदाज में हमें अपने कानों का भी रोजा रखना चाहिए, इसी अंदाज में हमें अपनी जुबान का भी रोजा रखना चाहिए। और सबसे बड़ी रोजे की जो मेराज है वो ये है कि हमें अपनी सोच का भी रोजा रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात, लेकिन कैसे हम खुद को रोक सकते हैं? हम रोक इसी सूरत में सकते हैं कि हम रोजे को हम सबसे पहले अपने रिज़्क़ को पाक करें, अपनी सोच को पाक करें, ताकि हमें जो रूहानी रोजे की रूह है वो हमें हासिल हो सके। तो हमें चाहिए ये कि हम जो है वो पूरा दिन रोजे के साथ साथ हम बावजू रहें और ज्यादा से ज्यादा इबादत की तरफ अपने दिल को मबजूल रखें, ताकि जो है वो रोजे की हकीकी जो मानों के अंदर जो हमें हुक्म दिया गया है जी, हम हकीकी मायनों में रोजे का हक अदा कर सके। अच्छा अलामा साहब ये बताइएगा कि इस्लामी महीने और भी हैं, लेकिन ज़कात की अदायगी रमजान में ही क्यों की जाती है? ये आपने बहुत कमाल का सवाल किया है। हालांकि ज़कात जो है वो शरई एतबार से हुक्म तो ये है कि जब माल पे आपके माल पे साल गुजर जाए तो फिर साल के बाद उसकी अदायगी होगी। रमजान मुबारक के अंदर जो है वो ज़कात की अदायगी करने की वजह ये है कि लोग समझते हैं कि रमजान मुबारक में जो अजर है वो डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, इसलिए रमजान मुबारक में उसकी अदायगी की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रमजान मुबारक के अलावा भी लोग भूखे रहते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ तासुर ये है कि रमजान मुबारक में अजर की नीयत से हम सारे लोग बहसीयत मुसलमान रमजान में ज़कात की अदायगी करते हैं और 11 महीने हम गरीब गुरबा को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा रामा साहब ये बताइएगा कि जो ज़कात की कटौती बैंक के जरिए होती है, क्या दुरुस्त अमल है ये? जहां तक मेरी राय है वो ये है कि अगर हम बैंक की बनिस्बत खुद अपने हाथों से अपने मोहल्लों के अंदर जो है वो ज़कात की अदायगी करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर अमल है। इसलिए कि जब बैंकों से ज़कात काट ली जाती है तो मसरफ को इस बात का कोई इल्म नहीं होता कि उसकी ज़कात, उसका सरमाया जो है वो कहाँ पे खर्च हो रहा है। और अगर वो खुद अपने हाथों से अपनी गली मोहल्लों के अंदर और अपने इलाके के अंदर जो गली मोहल्लों के अंदर मदारस हैं जहाँ पे गरीब गुरबा के बच्चे जो है वो तालीम हासिल करते हैं, वो भी जरूरतमंद हैं, क्योंकि साल उन्होंने भी बिल की अदायगी करनी होती है और उन्होंने भी जो है वो असातिज़ा की तनख्वाहें और यतीम बच्चों की देखभाल करनी होती है। इसलिए बेहतर अमल ये है कि बैंक की बनिस्बत जो है वो अपने हाथों से ज़कात अदा की जाए। लामा साहब क्या कहेंगे आप? कुछ लोग जो है वो ज़कात अदा ही नहीं करते हैं। जब ये टाइम आता है ज़कात अदा करने का तो आपने कौमी बचत बैंक देखे होंगे, इनके बाहर भी लोग जो है वो अपना लाइन अप हुए होते हैं, बड़े बड़े लोग, करोड़ों अरबोंपति लोग जिन्होंने अब अपना ईयरली बेनिफिट ले रहे होते हैं, प्रॉफिट ले रहे होते हैं, तो वो ज़कात अदा ही नहीं करते हैं। तो उस माल का वो क्या उसको कहलाएगा, उसकी क्या वैल्यू है जो ज़कात ही नहीं जिस माल पे दी जा रही?
मैं गुजारिश ये करूंगा कि इसका मजहबी नुकसान ये होता है, हमारे यहाँ लोग एक दिन में 5 वक्त की नमाज को अदा करते हैं, जी। नमाजी हैं, लेकिन साल पूरे के अंदर एक मर्तबा ज़कात की अदायगी का हुक्म है, वो किसी सूरत में लोग जो है वो अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। जी। लेकिन उन नमाजियों को हुजूर का ये फरमान याद रहना चाहिए कि सरकार ने फरमाया है, ला सलाता लिमन ला ज़कात अला, जो शख्स ज़कात की अदायगी नहीं करता उसकी नमाज भी कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए लम्हा फिक्रिया ये है कि लोगों को, मैं ये समझता हूं, मैं 7 न्यूज़ के तवस्सुल से ये अर्ज करना चाहता हूं कि अरबपति जो लोग हैं, अगर वो लोग अपने मालों से ज़कात निकालें तो ये गुर्बत जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर जो है वो गुर्बत कहीं भी नजर ना आए। सिर्फ गुर्बत और बेरोजगारी की वजह यह है कि हम अपने मालों से ज़कात नहीं निकालते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अफरा तफरी का आलम है, हर इंसान चाहता है कि उसके पास अगर कम है तो उसके जो बैंक बैलेंस है, उसकी जो तिजोरी है वो भरती जाए, लेकिन गरीब के सर कुचल कर जो है वो आगे बढ़ा जाता है। अच्छा अलामा साहब, ये बताइएगा कि नौजवान नस्ल जो है, हर बंदा परेशानी का शिकार है, किसी ना किसी स्ट्रेस में मुब्तला है, तो क्या लगता है आपको तवक्कल की कमी आ गई है? क्या हमें उस तरह से अल्लाह पे तवक्कल नहीं रहा? रीजन ऑफ डिप्रेशन, मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो वालिदैन अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल जब तक जो है वो नहीं खिलाएंगे, रिज़्क़ हलाल जो है वो नहीं कमाएंगे, तब तक ये डिप्रेशन और तब तक ये परेशानियां खत्म नहीं हो सकती। इसलिए जैसा रिज़्क़ हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, ये सारी की सारी परेशानी की वजह रिज़्क़ हराम है। रिज़्क़ हलाल जब हम अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर देंगे तो ये परेशानी और डिप्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अलामा हाफिज कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन चलते हैं हम हाफिज सैफ साहब की तरफ और उनसे ये दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपनी खूबसूरत सी आवाज में एक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने का मौका दें। झुकी हुई ये जबीं है हुजूर देखे ना, 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 हमारा कल्ब जरी है हुजूर देखे ना। और किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों
कोई नहीं है, हुजूर देखे ना हमारा कोई नहीं है, हुजूर देखे ना। और हुजूर कोई नहीं आप के सिवा, मेरा हुजूर कोई नहीं आप के सिवा, मेरा हुजूर कोई नहीं है, हुजूर देखे ना। झुकी झुकी हुई ये जबी है, हुजूर देखे ना। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। अलामा साहब की तरफ चलते हैं। अलामा साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? अलामा हाफिज कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, नाते रसूल मकबूल हाफिज मैंने साहब, समाअत की है। ये बताइएगा कि एक इंसान लोगों की हक तलफी करता है, ज्यादती करता है, ना उसकी जुबान से कोई महफूज है, ना उसके अमाल से कोई महफूज है, लेकिन वो इफ्तारियां बहुत ज्यादा करवाता है, खाना तकसीम कर रहा है, तो क्या ऐसी क्या हुक्म क्या है? क्या उसकी कबूलियत हो रही है? इसके बारे में बड़ा वाज़े सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ये बात इरशाद फरमाई थी कि अगर कोई शख्स किसी की जुबान से या किसी के किरदार से कोई अगर मुसलमान दूसरा महफूज नहीं है तो उसका सुबह से लेके शाम तक उसे भूखा रहने के सिवा कोई भी चीज हासिल नहीं होती है। इसलिए ये रोजा जो है ये एक पाकीज़गी का नाम है। हम ये समझते हैं कि रोजा अगर हकीकी मानों में हम रखते हैं तो उसका सुबह से लेके शाम तक सिर्फ भूखा रहना ही रोजा नहीं है। हुजूर का फरमान है, नौमुस साइमी इबादतुन व नफ्सुहु तस्बीहुन। जब इंसान रोजा रख लेता है तो उसके बाद जब वो नींद भी पूरी करे तो वो भी इबादत में लिखी जाती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, इबादत सिर्फ हम जाए नमाज पे कर सकते हैं, तस्बीहां पढ़ सकते हैं, या अपने जो हमारे घर वाले होते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं, उनसे अच्छा इखलाक भी जो है वो भी नेकी में आता है, वो भी इबादत में आता है? बेशक दुरुस्त फरमाया आपने। मतलब इखलाक अगर गली मोहल्ले के अंदर एक शख्स जो है वो 5 वक्त का नमाजी है, मस्जिद बाहर नहीं जाता और गली मोहल्ले के अंदर जो है वो उसके शर से कोई महफूज नहीं है, लोगों का जीना हराम किया हुआ है, तो उसको नमाज की भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबसे पहले इबादत के साथ साथ बेहतर रवैया, बेहतर इखलाक भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस पर भी अमल करना जरूरी है। बिल्कुल सही। इलामा साहब, क्या कहेंगे आप? लोग जो है अभी जिस तरह से मिस अरूज ने भी बात की कि रिश्तेदारों से, दोस्तों से अच्छा इखलाक बेहद जरूरी है, तो लोग आजकल जो है आप कहने के रिश्तेदारों से रिश्ता खत्म करते हैं, चाहे वो चाचे हों, ताए हों, मामे हों या दीगर रिश्तेदार हों, अपने भाई से सगे से नहीं मिलते। आपने देखा तो हम भी क्राइम को कवर करते हैं तो अपने ही अपनों को मर्डर करते हैं।
तो इसमें 90% यही केसेस आते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, जबकि कुरान हदीस क्या कहती है, ज़कात किसको पहले देनी चाहिए, मोहब्बत सबसे पहले किससे करनी चाहिए, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है लामा साहब? मैं तो ये समझता हूं कि जहां भी प्यार और मोहब्बत का उनस का जो दरस है सबसे पहले रिश्तेदारों के लिए है, वालदैन के लिए है, अजीज व अकारब के लिए है, गरीब बहन भाइयों के लिए है। सबसे पहले जो हमें अहकाम हैं वो रिश्तेदारों का ख्याल रखने के बारे में दिए गए हैं। उसके बाद गली मोहल्लों और इलाके के अंदर जो है वो ख्याल रखने का हमें हुक्म और दस दिया गया है। बिल्कुल। और जहां तक आपने, मैं 7 न्यूज के तवस्सुल से एक और आपके जरिए से मुतालबा करना चाहता हूं, जी जी, हाकिम वक़्त से, हुकूमत से, हकाम बाला से, कि ज़कात की जिला बंदी होनी चाहिए, तहसील बंदी होनी चाहिए, यूनियन बंदी होनी चाहिए, ताकि उस इलाके की ज़कात अगर उसी इलाके के गरीब लोगों पर इस्तेमाल की जाए तो ये ज्यादा बेहतर अमल है। ये जाए कि एक ही इदारा जो है वो ज़कात इकट्ठी करे और न जाने वो कहां पे इस्तेमाल हो। मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले हुकूमत को ये चाहिए। अच्छा लामा साहब, ये बताइएगा कि सहरी और इफ्तारी का सुन्नत तरीका क्या है? सहरी और अफ्तारी का जो है वो सुन्नत तरीकाकार तो यही है कि हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि हुजूर फरमाते हैं कि सहरी खाओ, इसलिए कि सहरी के हर लुकमे के इवज में अल्लाह ताला की जात तुम्हें 60 साल की इबादत के बराबर अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सहरी के लुकमे पर 60 साल की इबादत के बराबर अजर अता फरमाता है। और अगर किसी शख्स ने किसी गरीब आदमी को पानी के एक बूंद से रोजा अफ्तार करवाया तो अफ्तारी करने वाले के वजूद पर जितने बाल हैं अल्लाह ताला की जात हर बाल के इवज में अफ्तारी करवाने वाले को 10-10 नेकी अता फरमाता है। अच्छा ये बताइएगा कि इफ्तारी करवाने का जो लोग पहले ही साहिबे इस्तात हैं, अच्छा खासा खाते हैं घर में, उनको इफ्तारियां ही करवानी है, या वो लोग जो खा नहीं सकते और रमजान का इंतजार करते हैं कि कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, तो सही इफ्तारियां किन की करवानी चाहिए? आपने सवाल जो है वो बहुत कमाल का सवाल किया। ये सिर्फ अफ्तारी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इलाकों के अंदर जब किसी के यहाँ कोई फौतगी हो जाती है, कोई मर जाता है, तो लोग जब उसके 10वें का खत्म, चेलम का खत्म दिलाते हैं, तो जो असल मुस्तहिक हैं उनको तो हाल के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया जाता। गरीब आदमी को जो मुस्तहिक है तुम्हारे रिज़्क़ का, तुम्हारे खाने का, उन्हें हम ना अफ्तारी के अंदर शामिल करते हैं, ना हम उसे जो है वलीमा करना सुन्नत है। तो वलीमे के अंदर भी हम जो है वो गरीब जो असल मुस्तहिक हैं उनको तो हम टेंट से और हाल से बाहर निकाल देते हैं। लिहाजा जो अफ्तारी का सही जो हकदार है वो गरीब लोग हैं, ना कि वो लोग। एक बंदा अगर वो 50 लाख की या करोड़ की या 2 करोड़ की गाड़ी पे आपके घर में अफ्तारी के लिए आ रहा है तो ये आपने अफ्तारी का हक अदा नहीं किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इलामा साहब क्या कहेंगे आप? अभी आपके सामने है कि रमजान का बेसिक मकसद जो है, बेसिक एजेंडा जो है वो तकवा है, वो सेल्फ कंट्रोल है। तो आपके सामने हालात किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अभी महंगाई जो है तकरीबन 28.9% पे जो है वो पहुंच चुकी है, गरीब तर होता जा रहा है। इस रमजान में हमें सबसे मेन चीज अपने मुआशरे को बेहतर करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए कौन सी एक चीज अपनाना बेहद जरूरी है आज के इस दौर में? मैं इसमें ये अर्ज करूंगा कि हमने जो रमजान का हकीकी पैगाम है वो हम समझने से कासर हैं। असल में रमजान की रोजे की हकीकत ये है कि अल्लाह मुसलमान जो उमरा हैं
انہیں روزہ عطا کر کے یہ بتا رہا ہے کہ تم عبادت سمجھ کے صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہے ہو تو کتنی دقت محسوس کرتے ہو. نو ڈاؤٹ. اور جو لوگ غربت کی وجہ سے پورا سال بھوکے رہتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک حقیقت ہے. میں یہ چلتے ہیں, حقیقت علامہ میں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب سے یہیں سے بات کا سلسلہ جاری کریں گے, لیکن ابھی ہم چلتے ہیں حاجرہ سلیم کی طرف جو کہ ڈائٹیشن ہے, اور پوچھنا چاہوں گی میں کہ جو بچے روزہ رکھنے کی ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے یا رکھنا, جن کی ایج ہو گئی ہے روزہ سٹارٹ کر دیا انہوں نے رکھنا, ان کی ڈائٹ کا کس طرح سے خیال رکھا جا سکتا ہے کہ ویکنیس نہ ہو؟ اچھا, بچوں کی ڈائٹ تو بہت کروشل ہے کیونکہ گروئنگ ایج ہے, بچوں کو بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے, تو ان کی تو سحری ایک بہت اچھی ہونی چاہیے. اچھی سے مراد ہے وہی جو میں نے بتایا, پروٹین کاربس کے ساتھ. بچوں میں بہت زیادہ ریسٹرکشنز آپ نہ کریں, جس طرح فیٹ کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اس طرح سے. ایک ایڈلٹ کا ڈائٹ میں اور بچوں کا ڈفرینٹ ہوگا. بچوں کو ذرا کیلوریک الاؤنس بھی زیادہ ہم دیں گے, ان کو ہم زیادہ آپشنز دیں گے, ان کی پسند کے کھانے, افطاری میں بھی ان کی پسند کے کھانے دیں. بچوں کو ہاں فروٹس اچھے دیں, ان کو دودھ بہت ضروری ہے ان کے لیے. ٹین ایجرز اس طرح ہو گئے. اب جو ریکوائرمنٹ ہے دودھ کی یا دہی کی, دیٹ از 4 cups پر ڈے, آئیدر دودھ یا دہی, تو اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. فیمیلز اگر رکھ رہی ہیں تو ان کا بچوں کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ فرائڈ چیز نہیں کھانی ہے, میٹھا نہیں پینا, میٹھا نہیں کھانا, افطاری میں یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, دانت خراب ہو جائیں گے, کوئی بیماری نہ ہو جائے, گلا نہ خراب ہو جائے, تو وہ کیا کیا چیزوں سے احتیاط کرنی ہے؟ اچھا, بچوں کے لیے اتنی ریسٹرکشن نہیں ہے, بٹ بہت سرپلس انہوں نے بھی نہیں لینا. اگر وہ بھی زیادہ لیں گے, اب دیکھیں آپ ہمارے بچوں میں بڑے اوور ویٹ یا اوبیسٹی کے کیسز آ رہے ہیں, تو اس لیے بچوں کو ہم تھوڑا سا الاؤنس زیادہ دے دیتے ہیں. اگر بچے افطاری میں زنگر کھانا چاہیں کھا لیں, کبھی وہی والی بات ہے, کبھی کبھار کھلا دیں ان کو, روزہ رکھا ہوئے کھلا دیں, بٹ ناٹ ڈیلی, کبھی کبھار. مس سروج, ابھی ٹیکنالوجی بہت زیادہ امپروو کر گئی ہے, اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فلائٹ کہاں پہنچی ہے, آپ کی ٹرین کہاں پہنچی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مس حاجرہ سلیم سے یہ کوشچن پوچھنا بے حد ضروری ہے کہ عام آدمی جو ہے اتنا نالج رکھتا ہے میڈیا کے تھرو, ٹیکنالوجی کے تھرو, آئی ٹی کے تھرو, اے آئی کے تھرو, تو کتنے کیلوریز جو ہے وہ لینی چاہیے 18 اور 18 ابو, اور جو چائلڈ ہے یا فیمیلز ہیں, کس طرح سے ہم ایزیلی اس کو, کون سی ایپس یوز کر سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی وہ کس طرح سے ریئلائز کر سکتا ہے, کاؤنٹ اپنی ڈائٹ مینٹین کر سکتا ہے. ہاں جی بالکل. اب یہ نا ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے, میری ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, آپ کی ڈفرینٹ ہے, عروج کی ڈفرینٹ ہوگی, ہر ایک کی ہائٹ, جینڈر, ایج, فزیکل ایکٹیویٹی, بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ سمپل اے آئی سے کو اپنی ہائٹ بتائیں, اپنا ویٹ بتائیں, آپ اے آئی کو بتائیں کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہے, اپنی ایج بتائیں, اور اے آئی آپ کو بہت اچھی کیلریز آپ کی کیلکولیٹ کر دے گا کہ آپ کو کتنی لینی چاہیے. ایون آپ نے فوڈ کی کیلریز کیلکولیٹ کرا سکتے ہیں اے آئی سے, لیکن آپ کو میتھڈ پتہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ایک سموسے آپ کہہ دیں جی میں نے ایک سموسہ کھا لیا, اس کی کیلریز بتا دیں. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے خیال سے سموسے نے کتنا آئل ایبزارب کیا ہوگا, 1 ٹیبل اسپون, 2 ٹیبل اسپون, ایک اسٹینڈرڈ تو اے آئی بتا دے گا. آپ نے لیٹ سے آلو گوشت بنایا, کوئی بھی سالن بنایا, اب کوئی کم آئل ڈالتے, کوئی زیادہ آئل ڈالتے, آپ نے اپنی کیلکولیشن صحیح کر کے بتانی ہے, کتنی چکن کھائی ہے, کتنا گوشت کھایا ہے, کتنے آلو تھے اس میں, کتنا تیل تھا, تو آپ اپنی اے آئی پورا پیپر آپ سے فل کروائے گی اور پھر جا کے کچھ آپ کو بتائے گی. تب تک آپ بور ہو چکے ہوں گے, چیزیں ٹھنڈی ہو چکی ہوں گی, اور آپ کافی حد تک کھا بھی چکے ہوں گے. اچھا حاجرہ, یہ بتائیے گا جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, روزہ رکھتے ہیں, افطاری میں بھی جو ہے بد پرہیزی کر رہے ہیں, سحری میں بھی کر رہے ہیں, تو کیا ان کے لیے الارمنگ سچویشن کیا ہے؟ اچھا, ہارٹ پیشنٹس بھی نا اپنی لپڈ پروفائل ضرور جو ہے اس کو مانیٹر کریں, مطلب ان کے جسم میں چکنائی کی مقدار کتنی ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ اپنا کرا کے رکھیں. دوسرا, اب ایک پڑا نا رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم فزیکل ایکٹیویٹی بالکل چھوڑ دیتے ہیں. میں یہی کہتی ہوں افطاری کے بعد تو ہمت ہی نہیں ہوتی, وہ میں کہتی ہوں اتنا کھا نہیں ہمت ہوتی ہے. حاضرہ, میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا, آپ کو بہت زیادہ نیند آئے گی, سستی کا شکار رہیں گے, لیکن اگر آپ نے بڑا تھوڑا سا کھایا تو بہت ایکٹیو رہتے ہیں. وہی نا, اگر تو آپ تھوڑا کھا رہے ہیں, بٹ یہاں پہ کیس جو میجورٹی کیسز ہیں نا وہ تھوڑا کھانے والے نہیں ہیں, بہت کم آپ کو پرسنٹیج ملے گی جو تھوڑا کھا رہی ہے. یہاں پہ مس ویری سوری ٹو انٹرپٹ یو کہ قہوے کا بڑا رول ہے. لائک ابھی افطاری کی ہے تو آپ نا سحری تک جو ہے آپ کا دل نہیں کرتا زیادہ کھانے کو, اگر جب آپ قہوہ لے لیتے ہیں, اس میں جو ہے جنجر ایڈ کر لیں, لیمن ایڈ کر لیں, تو وہ پھر آپ بہت لائٹ ویٹ فیل کرتے ہیں, اور اس کے بعد اب سحری سے پہلے ہی آپ کی, میری تو کوشش ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ سے بندہ کچھ کھا پی لے. بہت اچھا ہے, ہائیڈریشن کے لیے کتنا اچھا ہے. کچھ لوگ مینٹل سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے نا کہ اچھا کھا کے ہم نے قہوہ پی لیا, اب ہضم ہو جائے گا, اب ہم دوبارہ کھائیں گے. لیکن اسی نیت سے پوچھا نا, اسی نیت سے انہوں نے سوال. لیکن نہیں, اچھا جو بہت زیادہ اگر آپ, وہی والی بات ہے, ایکسیس بہت زیادہ کر رہے ہیں تو پھر قہوہ بھی افیکٹو نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں ایسیڈیٹی کتنی زیادہ
رمضان میں تیزابیت گیسٹرو کیسز ابھی خیر عید پہ آنے ہیں لیکن ابھی عید پہ آئیں گے, عید پہ وہ لوگ زیادہ کھائیں گے. یہ بقرہ عید تھوڑی ہے, نہیں اس عید پہ آتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا ایک پورا مہینہ آپ نے نہیں رکھا ہوا, لائک روزہ رکھا ہوا آپ کا, اس سے یوز ٹو نہیں, اور عید پہ آپ نے زیادہ, عید پہ آتے ہیں, چھوٹی عید پہ بھی آتے ہیں گیسٹرو کے کیسز, بقرہ عید پہ بھی آتے ہیں, چھوٹی پہ بھی آتے ہیں, رمضان میں تیزابیت کے زیادہ آتے ہیں کیونکہ آپ تیزابیت کو کیسے کنٹرول کیا کیسے کیا اچھا جا اس کی بھی سکتا ہے؟ یہی ریزن ہے کہ آپ سارا دن کچھ بھی نہیں کھا رہے اور پھر آپ روزہ افطار اتنے شوگری اور اتنے فیٹی فوڈ سے کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو ایسیڈیٹی ہوگی. اور اس میں پھر یہی ہے کہ آپ کا جو سحری ہے, جس طرح میں کہتی ہوں کہ دہی ضرور استعمال کریں. ہماری ٹریڈیشنل ڈرنک ہے لسی, چینی والی نہیں, سمپل جو لسی ہے نا وہ آپ استعمال کریں. لسی کا تو رو بھی ختم کر دیا آپ نے, ڈائٹ لسی. نہیں آپ کو بھی نمکین لسی تھوڑا سا نمک ڈال کے پی لیں, بہت مزے کی لیکن جو بی پی کے پیشنٹ ہیں وہ ان کے نمکین لیے لسی نہیں وہ ان کے لیے مشہور. وہ چینی والی پی لیں. نہیں وہ چینی والی بھی نہ پیے. اچھا بی پی آپ نے دیکھا ہوگا ریزن پتہ کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. اب چینی میں اس لیے منع کر رہی ہوں کہ ہم چینی نا بہت زیادہ لے لیتے ہیں, ہم سحری میں بھی لیں گے, افطاری میں بھی لیں گے, چائے میں بھی لیں گے, لسی میں بھی لیں گے, فروٹ چاٹ میں بھی لیں گے, جس ہم نے ابھی بات کی املی میں چٹنی, تو ہماری رمضان میں چینی جو ہے بڑی ہے, حاضرہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. تو اس لیے چینی کم استعمال کر لیں, بہت زیادہ نہ استعمال کریں, یہ کم استعمال کریں, تلی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ کم استعمال کریں تو تیزابیت بھی آپ کو نہیں ہوگی. اچھا حاضرہ غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہیئر فال بھی ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا چیزیں ہمیں احتیاط کرنی ہے اور کن چیزوں کو ہم نے اپنا لینا ہے؟ اچھا جو میں نے اپنے کیسز دیکھے نا ابھی جو میرے کلائنٹس آتے ہیں, ایک تو ہم لوگ بات کرتے ہیں نیوٹرینٹس کی نا, آج کل وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے, ہر دوسرا تیسرا بندہ آپ دیکھیں وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہے. سمپٹمز کیا آتے ہیں وائٹامن ڈی؟ ایک تو اچھا وائٹامن ڈی کے سمپٹمز جو ہے نا زیادہ تر کچھ, اگر میں ایکسٹریم سمپٹمز کی بات کروں تو بونز میں تھوڑے سے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہیئر فال اس کا بہت ایک بڑا وہ ہے سمپٹم ہے, ساتھ ساتھ ڈپریشن کے بڑے کیسز آتے ہیں وائٹامن ڈی کے ساتھ. تو اس لیے ہم وائٹامن ڈی کے جب لیولز کراتے ہیں اکثر لوگ ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں اس میں پھر ہم ٹیبلٹس دیتے ہیں, کیونکہ جب ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے پھر ہم ٹیبلٹس دیتے ہیں, کیپسولز دیتے ہیں وائٹامن ڈی کی, اور جب لوگ لیتے ہیں وہ امپروو, مطلب آپ سوچ لیں کہ امپروومنٹ فیل کرتے ہیں اپنی باڈی میں. بالکل صحیح. اس کے علاوہ آپ نے پوچھا تھا بالکل ٹھیک ہے, علامہ حافظ قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دوبارہ ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو جین زی ہے اور روزے رکھ رہی ہے, ان کو کیا روزے کے حوالے سے کیا میسج جو ہے کنوے کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو کو سن رہا تھا اور آپ نے سوال بہت کمال کا کیا تھا کہ ہارٹ کے جو مریض ہیں ان کے متعلق. ہمارے ہاں تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جی وہ ہمارے دادا جی ہیں تو وہ بہت بیمار تھے, تو جی انہوں نے کبھی زندگی کے اندر روزہ نہیں چھوڑا, انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا جی, لیکن وہ روزے کی حالت میں جی اس دنیا سے چلے گئے. یہ تاثر بالکل غلط ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر ڈاکٹر تمہیں اس بات پہ تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ مریض ہیں, آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ موت کا سبب بن سکتا ہے, یا آپ کا بی پی جو ہے یہ موت کا سبب بن سکتا ہے, یا مرض کے اضافے کا سبب بن سکتا ہے, تو اس صورت میں اگر کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بندہ خودکشی کے مترادف ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. علامہ صاحب یہ تو بڑا اچھا آپ نے ایلیبوریٹ کیا, اور مس آپ نے بھی یہ جنریشن زی والا جو کوشچن ہے بڑا اچھا آپ نے یہ پوچھا. مگر اس میں علامہ صاحب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ از سفرنگ فرام شوگر یا بی پی کا اس کا پیشنٹ ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس میں کہ اگر وہ لیٹر آن مہینے بعد 2 مہینے بعد تندرست ہونے کے بعد وہ اگر روزے رکھتا ہے تو کیا اس کو رمضان کے روزوں جتنا ہی ثواب ملے گا, یا اس پہ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سب سے پہلے عرض تو یہ ہے کہ یہ جو سہولت ہے یا جو ریلیف ہے یہ کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ مریض کو ریلیف ملا ہے اللہ کی طرف سے. بالکل صحیح. فمن کان منکم مریضا, اگر تم مریض ہو یا مرض کی حالت میں ہو, بیمار ہو, فعدۃ من ایام اخر او علی سفر, یا تم سفر پر ہو تو تم اپنے روزے کو مؤخر کر لو, اور اللہ کے حکم پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو وہی اجر دیا جائے گا جو رمضان مبارک کے اندر آپ کو اجر ملے گا, وہی اجر آپ کو غیر رمضان کے اندر بھی عطا کیا جائے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے, علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اب ہم چلتے ہیں حافظ قاسم کی طرف اور ان سے پھر سے ہم ریکویسٹ کریں گے کوئی اپنی پیاری سی خوبصورت آواز میں ایک نعت ہو جائے.
हाफिज सैफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि दोनों के नाम में आपका नाम कासिम है और इनके नाम में कासमी आता है, तो वो जो है वो थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। मोहम्मद सैफ कासमी साहब जी प्लीज। मदीने से बुलावा रहा है, 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, चल रही है ये चक्की सैयदा की, चल रही है ये चक्की सैयदा की, चल रही है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, या रसूल या हबीब अल्लाह बुलाएंगे हमें भी सरवरे दी बुलाएंगे हमें भी
سرورے دی دلے میں ہے مود تو کیوں گھبرا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے میں تمام جتنے بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زیارت کریں مدینہ کی اللہ سب کو زیارت کروائے اور کسی کے توفیل کسی کے وسیلے اللہ ہم لوگوں کو بھی یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم لوگ وہاں پہ جائیں. تو علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور ان سے یہ گزارش کریں گے کہ ایک پیاری سی دعا جو ہے وہ کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اللہ پاک سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کے صدقے سے ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. میرے اللہ پاک سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کے صدقے سے جو احباب بیمار ہیں رمضان مبارک کے صدقے سے ان کو صحت کاملہ عطا فرما. میرے اللہ پاک سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کے صدقے سے اس عظیم اور مقبولیت کی گھڑی کے موقع پہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں کوئی رشتہ پوچھنے والا نہیں یا غربت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کے نکاح نہیں کر پا رہے میرے اللہ پاک ان کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما. میرے اللہ پاک ان کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما. میرے اللہ پاک سرور کائنات کے صدقے سے بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرما. میرے اللہ پاک سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کے صدقے سے ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کی روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما. میرے اللہ پاک جن گھروں میں رزق کی کمی ہے رزق کی کمی کو دور فرما. جو لوگ دیار غیر میں رزق مانے کے لیے گئے ہوئے ہیں حفظ و ایمان میں جگہ عطا فرما. میرے اللہ پاک ملک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی حالات کو بہتر فرما. ملک پاکستان کو حاسدوں کے حسد سے شیطانوں کے شر سے انسانوں کے شر سے بھی محفوظ فرما. میرے اللہ پاک سرور کائنات کے صدقے سے اس پروگرام کے تحت جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو سماعت کیا ہے یا جو اس پروگرام کے توسل سے دعائے خیر میں شامل ہوئے ان کے گھروں میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما. ان کے والدین کی خیر فرما. ان کی آل اولاد کی خیر فرما. ان کے دکانوں ان کے مکانوں کی خیر فرما. میرے اللہ پاک حضور کی نالین پاک کے صدقے سے ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات جو ہیں وہ قبول و منظور فرمائے, قبول کریں, پوری کریں. کوئی بھی اس رمضان میں کسی بھی خواہش سے محروم نہ رہے. اب میں چاہوں گی کہ نشریات کا جو اختتام ہے ہم پھر سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی کریں. جی صاحب صاحب پلیز. درے اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے.
مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کے اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کے اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، یا رسول تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہیں میری آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہیں میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، تو دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ، عظمت والا، رحمت والا مہینہ جاری ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اب افطاری کا ٹائم ہوا جاتا ہے، مس کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی سیر کروائے، ہمیں مدینہ لے جائے، ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت کروائے، اور کوئی بھی کسی بھی مسلمان کی اس سے بڑی خواہش نہیں ہو سکتی۔ بے شک، اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ گیسٹ کو ہم